افغانی وزیر داخلہ سراج الدین حقانی کو پاکستانی پاسپورٹ جاری ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ حقائق سامنے آنے کے بعد سیکیورٹی اداروں نے ذمہ داران کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے 2 افسران کو گرفتار کر لیا ہے، جبکہ معاملے کی اعلیٰ سطحی تحقیقات جاری ہیں۔ تاہم تحقیقات کے دوران اس بات کا بھی انکشاف ہوا ہے کہ سراج الدین حقانی کو پاکستانی پاسپورٹ تحریک انصاف کے دور میں انٹیلیجنس ایجنسی کے اعلیٰ عہدیدار کے حکم پر جاری کیا گیا۔ سینئر صحافی عمر چیمہ کی ایک رپورٹ کے مطابق دی نیوز کو وزارت داخلہ کے ذرائع سے معلوم ہوا کہ افغانستان کے وزیر داخلہ سراج الدین حقانی کا نام ایسے ہزاروں افغان شہریوں کی فہرست میں شامل ہے جن کے پاس ماضی قریب تک پاکستانی پاسپورٹ تھا۔ یہ پاسپورٹ خیبر پختونخوا، بلوچستان اور سندھ کے مختلف شہروں سے جاری کیے گئے تھے۔ حقانی کو 5 سال کے لیے پاکستانی پاسپورٹ جاری کیا گیا تھا، جو انہوں نے کئی ممالک بالخصوص قطر جانے کے لیے استعمال کیا۔ قطر میں انہوں نے امریکی حکومت کے ساتھ مذاکرات کیے تھے، جس کے نتیجے میں دوحہ معاہدہ سامنے آیا تھا اور امریکہ کا افغانستان سے انخلاء ممکن ہوا۔ ذرائع کے مطابق حقانی کو پاسپورٹ جاری کرنے والے 2 عہدیداروں کو گرفتار کر لیا گیا ہے، جن میں سے ایک اس وقت ملازمت سے ریٹائر ہو چکا تھا جب اس کے خلاف کارروائی شروع ہوئی۔ دوسری جانب ریکارڈ کی صفائی کے کام کی معلومات رکھنے والے ایک باخبر عہدیدار نے بتایا کہ افغان شہریوں کو جاری کیے گئے 30 سے 40 ہزار پاسپورٹس بلاک کر دیے گئے ہیں۔ مختلف شہروں میں قائم پاسپورٹ آفیسز نے غیر قانونی طور پر افغان شہریوں کو پاسپورٹ جاری کیے۔ ان شہروں میں دیگر اضلاع کے علاوہ سندھ کے شہر کراچی اور ٹھٹہ شامل ہیں۔ بلوچستان اور KPK کے شہروں کا نام بتائے بغیر مذکورہ عہدیدار نے کہا کہ مختلف شہروں میں قائم پاسپورٹ آفیسز بھی اس بدعنوانی میں ملوث پائے گئے ہیں۔ جہاں تک افغان وزیر داخلہ سراج الدین حقانی کو پاکستانی پاسپورٹ کے اجرا کے معاملے کا تعلق ہے، حکام کو اس حوالے سے پشاور سے تعلق رکھنے والے ایک صحافی کی اطلاع پر پتہ چلا کہ حقانی پاکستانی پاسپورٹ پر بیرون ملک سفر کرتا ہے، کیونکہ وہ صحافی اسی پرواز پر موجود تھا جس سے حقانی دوحہ گئے تھے۔ وہاں موجود امیگریشن کاؤنٹر پر انہوں نے سفری دستاویزات کے طور پر پاکستان کا پاسپورٹ دکھایا۔ یہ دیکھ کر مذکورہ صحافی حیران ہوا کہ آخر انہیں کیسے پاسپورٹ جاری ہوا، لیکن یہ بات رواں سال اگست کی ہے جب اس صحافی نے پاکستان میں پاسپورٹ حکام کی توجہ ایک مباحثے کے دوران اس معاملے کی طرف مبذول کرائی۔ جب جانچ پڑتال کی گئی تو صحافی کی فراہم کردہ معلومات درست ثابت ہوئیں۔ اس کے بعد معاملے کی انکوائری کرائی گئی، جس سے پتہ چلا کہ پاسپورٹ PTI حکومت کے دوران پشاور سے جاری کیا گیا تھا۔ ذرائع کے مطابق پاسپورٹ جاری کرنے والے افسر کا کہنا تھا کہ اس سے ایک شخص نے رابطہ کیا جس نے خود کو انٹیلیجنس ایجنسی سے تعلق رکھنے والا سینئر فوجی عہدیدار بتایا اور کہا کہ حقانی کے لیے سفری دستاویزات جاری کی جائیں۔ جب اس فوجی افسر کی شناخت معلوم کرنے کے لیے اس پاسپورٹ افسر پر زور ڈالا گیا تو اس نے کہا کہ اسے یقین نہیں کہ وہ شخص اصل میں کون تھا، کیونکہ اس نے فون پر ہدایت دی تھی۔ اس کے بعد پاسپورٹ افسر کے خلاف محکمہ جاتی کارروائی شروع ہوئی اور اس کے ساتھ ہی اس ملازم کے خلاف جس نے پاسپورٹ کی پرنٹنگ کا کام کیا تھا۔ معلوم ہوا کہ دونوں افراد جیل میں ہیں۔ اس بات کی تصدیق سعودی حکام سے موصولہ اطلاعات سے بھی ہوتی ہے۔ ابتدائی طور پر سعودی حکام نے حکومت پاکستان کے ساتھ یہ معاملہ اٹھایا تھا کہ افغان شہریوں نے سعودی عرب میں ملازمت کے حصول کے لیے پاکستانی پاسپورٹ حاصل کر رکھے ہیں۔ سعودی حکومت نے ان پاسپورٹس کی نقول بھی فراہم کی۔ چونکہ حکومت اس کیس میں مزید کارروائی کرنے پر آمادہ تھی، اسے برادر اسلامی ملک سے یہ بھی پتہ چلا کہ ایسے کیسز کی تعداد 12,000 سے زائد ہے۔ ان افراد کے پاسپورٹ منسوخ کیے گئے اور جن لوگوں کے متعلق پتہ چلا کہ انہوں نے جعلی دستاویزات استعمال کی ہیں، انہیں افغانستان ڈیپورٹ کر دیا گیا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔